جنگل سے گزر رہے ہیں، شیر نے حملہ کرنا چاہا تھا، جیسے ہی ارادہ کیا کہ میں حملہ کر کے چیر دوں گا اور غذا بنا لوں گا، عاشق رسول کی زبان پاک نکلتا ہے، اے شیر مجھے معلوم نہیں میں کون ہوں، میں عاشق نبی ہوں۔ نظرانے محبت پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ۔ جذبہ محبت کے ساتھ ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ علیہ۔ حصول برکت کے لیے ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کریں، صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جب بریلی کے تاجدار نے، احمد مختار کی وفادار نے، اپنی میں قلم کے شہنشاہ اور شاہکار نے، اس کو محبت کے امام نے، تاجدار سنیت امام اہل سنت بریلی کے تاجدار احمد مختار کے وفادار، بزم آرائے شریعت، آزدار دین ملت، آزبان دین فطرت، کیوں کہہ دو سنیت کی جان، علم کی چٹان، عقیدت کی پہچان، احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت و رضوان۔ جب منظوم کے راج عقیدت پیش کرتے ہیں تو یہ انداز محبت ہوتا ہے جو آج بھی بریلی کے گنبد سے فضاؤں میں لہراتی ہوئی ایک صدائے نور سنائی پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نظر آتی ہے گلشن میں ہوانا سازگار اپنی، گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ۔ یا اللہ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے ہم سب کی پریشانی، امت مسلمہ کی، فلسطین غزہ کے مظلومین کی، تم امت عالم اسلام کے مسلمانوں کی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی، اے شفیع زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، توی رد بلائے آسمانی، امام ربانی مجدد الفسانی، گرفتارم بآفات جہانی، مدد کن یا مجدد الفسانی۔ برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں کچھ تمہید کے جملے پیش کر سکوں۔ آج کے اس پاکیزہ پروگرام میں علماء کرام اور شورا اسلام کی اچھی اور خوبصورت فہرست ہے۔ اسی سر فہرست کی روشنی میں محمد معتصم باللہ قادری بھی برائے کتاب مسند کتابت پر حاضر ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا آج کی یاد کا دن اگر کسی سٹی سیٹ کی یاد کا دن ہوتا، کسی چیئرمین کی یاد کا دن ہوتا، کسی لیڈر اور نیتا کی یاد کا دن ہوتا، کسی پردھان منتری کی یاد کا دن ہوتا، کسی دنیا کے سیٹ کی یاد کا دن ہوتا، مختصر طور پر میں کہہ کر وقت کی گنجائش اجازت نہیں دیتی، مختصر طور پر کہہ کر گزر جاؤں گا۔ آج کی یاد کا دن اگر کسی دنیا دار کی یاد کا دن ہوتا تو نہ یہ دیوانوں کا مجمع ہوتا، نہ یہ فرزانوں کی جماعت ہوتی، نہ آپ کا انداز ادب ہوتا، نہ اس انداز ادب سے بیٹھتے۔ اگر دنیا داروں کی یاد کا دن ہوتا تو کوئی کہا لگاتا ہوتا، کوئی کھڑے کھڑے پانی پیتا چائے پیتا نظر آتا، لیکن نقیب جلسہ علامہ مولانا تبارک صاحب کی آمد شورا کرام کی آمد علماء کرام کی آمد آپ لوگوں کا یہاں آنا اور آپ لوگوں کی شرکت اور بیٹھنے کا یہ انداز ادب اس بات کی گواہی دے رہا ہے آج کی یاد کا دن کسی دنیا دار کی یاد کا دن نہیں ہے، کہہ دو مصطفیٰ کے وفادار کی یاد کا دن ہے، ایک عاشق رسول کی یاد کا دن ہے۔
ایک عامل قرآن کی یاد کا دن ہے، ایک عامل حدیث کی یاد کا دن ہے، ایک پیکر عشق مصطفیٰ کی یاد کا دن ہے، ایک محبوب خدا کی یاد کا دن ہے، جس کی آہ صبحگاہی میں نالے نیم شبی میں اللہ 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 کی صدائے حق ہوا کرتی تھی، جس کی رفتار و گفتار میں یا نبی کی صدائے حق ہوا کرتی تھی۔ آج کی یاد کا دن دنیا دار کی یاد کا دن نہیں ہے، بولو مصطفیٰ کے وفادار کی یاد کا دن ہے۔ میں نے اللہ کے اس ولی محبوب خدا حضرت شاہ والا شاہ بالا کی بارگاہ قدس میں عالم خیال میں سوال کیا کہ اللہ کے ولی محبوب خدا عاشق رسول الہ پیکر عشق مصطفیٰ، آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے، منصب کیسے ملا ہے، وحدہ کیسے ملا ہے، مراتب و درجات کیسے ملے؟ کیا خاندان کی بنیاد پر؟ آج زمانہ بولتا ہے دولت کی بنیاد پر بلندی ہے، دولت ہے تو سب کچھ ہے، اسی کی عزت ہے، ووٹ کی بنیاد پر عزت ہے، عہدیدار ہونے کی بنیاد پر عزت ہے۔ یہ زمانہ بول رہا ہے، دور بول رہا ہے، حضرت شاہ والا اللہ کے ولی، آپ کو یہ مرتبہ کیوں ملا، کیسے ملا؟ کہ آپ بہت بڑے صاحب ثروت تھے، تیم و زر کے سونے و چاندی کے کھنکھناتے ہوئے دمار آپ کے ساتھ تھے، کیا آپ زمیندار تھے، کیا آپ کا خاندان بہت اعلیٰ تھا، آپ کا یہ مرتبہ کیسے بلند و بالا ہوا؟ کیا آپ صاحب ثروت تھے، کیا آپ صاحب دولت تھے، کیا آپ صاحب حسن تھے، کیا آپ زمیندار تھے، کیا آپ بہت بڑے عہدیدار تھے؟ تو آپ کی بارگاہ سے عالم خیال میں جب میں نے سوال کیا، اے اللہ کے ولی، آپ کو یہ مرتبہ کس بنیاد پر ملا ہے؟ تو جواب ملتا ہے محمد معتصم باللہ قادری تو میرے یہاں مہمان بن کر آیا ہے، تیرا سوال بجا ہے، اگر سنو کوئی بڑا ہوتا ہے تو بادشاہی کی بنیاد پر نہیں، کوئی بڑا ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ کی گدائی کی بنیاد پر۔ میں بڑا ہوا ہوں اللہ کا محبوب تو خاندان کی بنیاد پر نہیں، بادشاہی کی بنیاد پر نہیں، محمد الرسول اللہ کی گدائی کی بنیاد پر، محمد عربی کی محبت کی بنیاد پر، اللہ کے رسول کے عشق کی بنیاد پر یہ مرتبہ ملا ہے۔ حضرات، آج مسلم قوم صدیوں سے پسپا ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا جو قدم اٹھتا ہے انحطاط کی طرف اٹھتا ہے، پستی و ذلت کے امیدگار کی طرف ہوتا ہے، تباکن صورتحال سے مسلمان گزر رہا ہے۔ آج فلسطین میں اللہ اکبر ظلم ہو رہا ہے، مظلوموں کی آہیں سٹک رہی ہے، آج نہ جانے کتنے مظلوم تباہ کیے جا رہے ہیں، ظالم ظالم کے دیش تیرے اندھیر مچا رہا ہے، جور و جفا کی آندیاں چل رہی ہیں، نہ جانے کتنے فسادات ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی تباہیاں ہوتی ہیں، شہروں کی شاہراہوں سے لے کر کئی علاقوں کی پنڈنڈیوں تک ہماری عزت و ناماز کی خاک اڑ رہی ہے، ہماری عزتوں کی خاک اڑائی جا رہی ہے۔ آج ہم تباہ کن صورتحال سے گزر رہے ہیں، آج ہماری زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے، وقت زمینوں کو لیا جا رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، اللہ اللہ، ہر ایک انسان بزدل نہیں ہوتا ہے، ہر ایک انسان کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ دل جو خشیت الہی کا نشیمن ہو، وہ پیشادی جس نے سر جھکا دیا خدا کی بارگاہ میں، وہ دل جس نے عشق کر لیا مصطفیٰ کی بارگاہ سے، جس نے سر کا سودا کر دیا خدا کی بارگاہ میں، سر کا سودا کر دیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ غمزدہ نہیں ہوتا، وہ مایوس نہیں ہوتا، اس کی زمین وقت کی نہیں لی جائے گی، اس پر ظالم حکومت نہیں کر سکتا، وہ مظلوم نہیں ہو سکتا، وہ تباہ نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں خشیت الہی کا نشیمن ہو۔ آؤ وقت تو نہیں ہے، میں تاریخ کا ورق پلٹتا ہوں، ایک غلام نبی ہے، عاشق رسول الہ ہے، پیکر عشق مصطفیٰ ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک تابعی رسول ہے، عاشق نبی ہے، ایک وحشتناک جنگل سے گزر رہے، بربریت کا عالم ہے، خوف زدہ منظر ہے، دہشت زدہ منظر ہے، اللہ اللہ، آپ ایک ایسے دہشتناک جنگل سے بربریت کے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شیر ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، شیر نے جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ویسے ہی حملہ کرنا چاہا، دیکھا جسمانیات کی بنیاد پر خوش ہو گیا، شیر مقبل کو دیکھ کر خوش ہو گیا، اب میری غذا کا انتظام ہو گیا ہے، اب میں شکار کر کے آسودہ ہو جاؤں گا،
لیکن یاد رکھنا ملت کے نوجوانوں، آپ تو تاریخ نہیں پڑھتے. آج کے والدین بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دینے کو تو دور ہیں. بچے سیریل دیکھتے ہیں، دادا ناچ دیکھتا ہے، پوتا گود میں ہوتا ہے، ماں فلم دیکھتی ہے اور بیٹا گود میں ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں بیٹا نچیاں پیدا ہو گیا، بیٹا نالائق پیدا ہو گیا. او ماں جو اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں دے گی، اس کا بیٹا نچیاں ہی پیدا ہوگا، اس کا بیٹا نافرمان پیدا ہوگا. اور جس نے اپنے حلال دودھ سے اپنے پاک دودھ کو پلایا ہے، اس کا بیٹا خالد جرار پیدا ہوگا، طارق پیدا ہوگا. اپنی زندگی کو سنوارو. اسلام دین فطرت ہے. اسلام تہذیب و تمدن عطا کرنے والا ایک مذہب ہے. اسلام ہے مسلمانوں. اس لیے وہ دل جس نے عشق رسول عربی کو اپنایا اور سر کا سودا کر دیا خدا کی بارگاہ میں، دل کا سودا کر دیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. حضرت سبینہ رضی اللہ عنہ ہے، جنگل سے گزر رہے ہیں، شیر نے حملہ کرنا چاہا تھا. جیسے ہی ارادہ کیا کہ میں حملہ کر کے چیر دوں گا اور غذا بنا لوں گا، عاشق رسول کی زبان پاک نکلتا ہے، اے شیر مجھے معلوم نہیں میں کون ہوں، میں عاشق نبی. میرے دل میں عشق محمد عربی کا سودا ہے، میری گردن میں رحمت للعالمین کی غلامی کا پٹکا ہوا ہے. میں انیس بے قطع کا غلام ہوں، میں چارج درد مندہ کا غلام ہوں، میں سیاح لمقہ کا غلام ہوں. جن کے صدقے میں ساری کائنات پیدا ہوئی ہے، اس صاحب تگا کا میں غلام ہوں. نہ جانے اس جملے میں کون سا اضطراب تھا، کون سی خصوصیت تھی، کون سی ایسی خوبیاں پنہاں تھی. وہ شیر جس کا کام ہے انسان کو پا کر چیر پا کر کھا جانا. تاریخ پر ہم ملت کے نوجوانوں، وہ شیر حضرت سبینہ کی قدم نازے اقدس پر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے اور خدمت کا کام فرض انجام دیتا. کہتے ہو ظالم کی حکومت ہے. حضرت سیدنا اشارے میں جا رہا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، اے رب تعالی کیسے پتا چلے کہ تو بندوں سے خوش ہے اور کیسے پتا چلے تو بندوں سے ناراض ہے. کہتے ہو ظالم کی حکومت ہے. اپنے اعمال کو دیکھو مسلمانوں. اللہ کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. یہ اللہ والے بھی اسی کی قدرت پر چلتے ہیں. ایک ذرہ نہیں ہل سکتا. حکم الہی ہوگا تو یہ اپنی کرامت دکھائیں گے، نہیں ہوگا وہ اپنی ولایت کو بچائیں گے. اس لیے حکم الہی اور رضا الہی سے اللہ کے ولی ہوئے ہیں. ہمارے لیے مرضی الہی کے خلاف کام نہیں کریں گے. اور سمجھتے ہو ظالموں کے لیے بد دعا کام آئے گی؟ سنو آخری جملہ، اگر ظالم بد دعا سے فلسطین پر حملہ کرنے والا اسرائیلی ختم ہو سکتا تھا تو سنو قرآن میں جہاد کا قانون، تلوار اٹھانے کا قانون نہ آتا، بد دعا کا قانون آتا. کہیں نہیں دکھا سکتے بد دعا کا. جہاد فی سبیل اللہ کا قانون آیا ہے. 17 رمضان کو میرے نبی رحمت للعالمین نے مارکہ بدر قائم کیا ہے. پہلے میرے نبی نے ابو جہل کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، رائے ہدایت دکھایا ہے، اسلام کا پیغام پہنچایا ہے. جب ادھر سے ظلم کی انتہا ہوئی ہے اور جہاد قانون ہوا ہے تو میرا نبی رحمت للعالمین مختار کل آیا ہے. شریعت نبی کی ہے، کائنات نبی کی ہے، ساری کائنات کا مالک میرا نبی ہے. میرے نبی نے جہاد کا قانون بتایا اور جاج سالار مصطفیٰ 313 کی تعداد میں ماہ رمضان میں روزہ رکھ کر جنگ کا ارادہ کیے. جب میدان جنگ میں اترے تب میرے نبی نے دعا کی. پہلے دعا کرتے ہو سڑ جائے، گل جائے، منہ میں کیڑے پڑ جائیں، برباد ہو جائے. پہلے اعمال سدھارو. جہاد کا فتویٰ قانون اسلام میں آیا ہے، جب وقت آئے گا تو جہاد کا فتویٰ ہوگا. کہیں بد دعا کا لفظ نہیں ہے.
اگر بددعا کا قانون ہوتا تو ملت کے نوجوانوں قرآن میں جہاد کا قانون نہ ہوتا. رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہدایت دکھایا ہے، جہاد کا وقت آیا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں فتح کی دعا مانگی ہے. اللہ کے رسول کو فتح حاصل ہوئی. المختصر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب تعالیٰ کیسے پتہ چلے تو بندوں سے خوش ہے اور کیسے پتہ چلے بندوں سے ناراض ہے. اے ملت کے نوجوانوں اپنی زندگیوں کو سنوارو. وقت تو نہیں ہے، وقت کے محدود دائرے میں ہوں. نہیں تو میں سائنس بھی بولتا، اسلام بھی بولتا، لیکن وقت میں نہیں لینا چاہتا. اسلام کسی کا حق لینے کی اجازت نہیں دیتا، اہل حق کو حق دینے کی اجازت دیتا. اس لیے میں وقت نہیں بڑھاؤں گا. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے پوچھا رب تعالیٰ ایسے پتہ چلے تو بندوں سے خوش ہے اور نہ خوش ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ پیغمبر، جب میں اپنے بندوں پر عادل بادشاہ مسلط کر دوں، انصاف کرنے والا، اچھے راہوں کو دکھانے والا، اچھی راہوں پر چلنے والا، تو سمجھ جاؤ تمہارا خدا تم سے خوش ہے. اور جب ظالم بادشاہ تم پر مسلط کر دیا جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارا خدا ہم سے ناخوش ہے. یہ اللہ والے بھی قانون الہی پر چلتے ہیں. حضرت جام رحمۃ اللہ علیہ نے دو بار بغداد کی سرزمین پر پیالہ پلٹا تھا اور چنگیز خان کے سپاہیوں تھے. بغداد چھپ گیا تھا، خود ہلاکوں کا چلا. لوگ آئے اور کہا حضور حالات بدل دیجئے. اللہ کی طرف سے غیبی آواز آئی اے میرے ولی بندے جام، دو بار تم نے پیالہ پلٹا، میرے بندوں نے بغداد والوں نے تمہارے پیالہ کی لاج نہ رکھی، اب پیالہ مت پلٹو. میں نے کہا اللہ والے وہی کریں گے جو مرضی الہی ہوگی. مرضی الہی اور قانون الہی اور رضا الہی سے ولایت ملی ہے. اپنی ولایت کو یہ بچائیں گے، اس لیے اگر نافرمانی کریں گے تو ولایت ختم ہو جائے گی. اللہ کا حکم ہوا میرے بندے جام اب پیالہ مت پلٹو. بغداد کی سرزمین پر چنگیز آیا، پیالہ نہیں پلٹا تھا، پورا بغداد تباہ ہو گیا. مسلمان میرے کسی کی طرح کاٹا گیا، تباہ تاراج ہو گیا. اللہ کا ولی پاور رکھتا تھا، مرضی الہی تھی، پاور مت دکھاؤ، نہیں دکھایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر.